تلاش کرتے ہیں کوئی پیپر مل جائے 2 رکعت نماز پڑھو گے 50 لاکھ کی نمازوں کا ثواب، 2 یہ پڑھو گے ایک فرشتہ پیدا ہو جائے گا، پر جھاڑے گا، جتنے قطرے گریں گے اتنے فرشتے اور پیدا ہو کے عبادت کرتے رہیں گے. تو یہ چیزیں فضیلت کی تلاش کوئی منع نہیں ہے، تو مستند ذرائع سے اس کو حاصل کیا جائے یہ پھر اچھا ہوگا. لیکن سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر سے بوجھ اتارے، اور وہ طریقہ ہے توبہ، کیونکہ یہ راتیں بابرکت ہیں. اللہ نے لیلہ مبارکہ اس کو ارشاد فرمایا، تو اس میں پھر اس کا مطلب ہے مغفرت کے چانسز بھی زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے. تو سب سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں پر آدمی کامل توبہ کرے. گناہ اپنی جگہ موجود ہوں جو بعض اوقات مغفرت کے دروازے روک دیتے ہیں، اسی کا حصول بالکل ایسے جیسے کینسر میں مبتلا کوئی عورت ہو لیکن کہے کہ لپسٹک تو لا کر دے دو ذرا آخری ٹائم میں، تو پھر وہ لپسٹک لگانے کا کیا فائدہ، کینسر کو باہر نکالو، آپریشن کرواؤ. تو سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. سیکنڈ یہ کہ غور کریں کہ آپ نے حق العبد میں کہاں کہاں کوتاہی کی ہے. خاص طور پر بعض شوہر بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں بیجا، اور یہاں ٹوپی لگا کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے امام کے پیچھے. لوٹ مار کی ہوئی ہے پوری مارکیٹ میں، نماز کا نشان ہے، تبلیغ پہ بھی جا رہا ہے، سب سے بڑا فراڈی ہے وہی کھڑا ہوا ہے فرض کر لیں. تو بھائی پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرو. پہلے یہ جو لوگوں کا مال دبایا ہے وہ مال تو دو. پکڑ کے پہلی صف میں اب آ کر بیٹھ گئے بیان سننے کے لیے. بھائی تم وہ وراثتیں تو دو اپنی بہنوں کو، اپنی پھپھیوں کو، اپنی خالاؤں کو، وہ نہیں دے رہے. کہ ہم اپنے احتساب سے غافل ہو کر اور پھر ہم فضیلتوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ حق العبد کو فوراً دیں. اس طرح آپ نے کسی کو ناراض کیا، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، آپ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے سینے پر چڑھ کر گفتگو کرتے ہیں، بیوی کو پیچھے کر کے ماں کے سینے پر چڑھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی کمزوری جت کے اندر اس رات کے اندر کہ شاید اللہ مجھے رحمت ڈھانپ. ماں ناراض ہو تو جیسے بھی اس کو راضی کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. ان چیزوں پہ ہماری توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ فضیلتوں کا حصول ہے. اس میں پھر آپ نعتیہ محافل میں بیٹھیں، علماء کے بیانات سنیں، اس طرح کے پروگرام سنیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، تنوع کے ساتھ عبادات کو اختیار کریں، مختلف اقسام کی، تاکہ نفس کسی ایک عبادت کے اختیار سے بوریت محسوس نہ کرے، کوفت کا شکار نہ ہو جائے. جتنی خوش دلی سے عبادت ہوگی اتنا بہتر ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر سو جائے آدمی، افطار کر کے سو جائے، پھر اٹھ کے جب تراویح وغیرہ پڑھ کے چاقو چوبند ہو کے پوری رات عبادت. ہمارے یہاں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں الٹی ہو گئے، اب وہاں پہ وہی فضیلتیں چل رہی ہیں، نوافل چل رہے ہیں، وہ باہر خراٹے لے رہا ہے. پھر وہ اٹھ کے کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، مسجد تمہاری عظمت کو سلام، لیکن اس مبارک رات میں آپ نے لیٹ کے گزار دی. نبی کریم نے فرمایا کہ من حرما فیہا فقد حرما، جو اس رات میں محروم کیا گیا وہ یقیناً محروم کیا گیا. تو پھر اس رات کو ضائع نہ کریں. خصوصاً وہ لڑکے جو ڈھابے پہ بیٹھ کر کہہ لگا رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں، پھر کہا چلو یار آخری وقت میں تھوڑا سا مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ اب بیان ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ ایسا لنگر اور نیاز تقسیم ہونے والی ہے جس کی روحانیت سے انشاءاللہ ہم فوراً 7ویں آسمان تک پہنچ جائیں گے. یہ بھی لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، نیاز کھاؤ اندر بابرکت ہو جائے گا. یقیناً ہوگا، اس کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن بھائی تم پوری رات باہر بیٹھے رہے، فٹ پاتھ پہ دوستوں سے باتیں کرو، یہ چیزیں نہ کریں، ضائع نہ کریں. امام غزالی نے اسی لیے فرمایا کہ گناہ گار کے لیے بہتر ہے کہ وہ سو جائے، کہ جب تک سوتا رہے گا گناہ سے تو بہنیں بھی، یہ نہیں کہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں اور پروگرام بھی دیکھ رہی ہیں. یکسوئی سے ایک عبادت کی طرف آئیں. پہلے پروگرام دیکھ لیں، کوئی اچھا معلوماتی ہے تو پھر تسبیحات کی طرف آئیں، درود پاک کی طرف آئیں. اور خدا را جو آپس سے گھر کے جھگڑے کیے ہیں، آخری بات ہے بس یہ، ان ساسوں سے میری گزارش ہے جنہوں نے بہوؤں پر ڈرون اٹیک کیے ہیں، اور ان بہوؤں سے میری گزارش ہے جنہوں نے چھپ کر تیر کے معافی مانگ لیں پیار محبت سے. یہ رات دل میں کینہ رکھنے والے کے لیے ہو سکتا ہے باعث مغفرت نہ ہو سکے. دلوں سے کینہ نکال دیں، پیار محبت کا ماحول بنائیں، انشاءاللہ مغفرت ہمارے قدم چومے گی. پاکستان میں نے دیکھا ہے، ہندوستان پاکستان میں 27ویں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے بعض علامات کی وجہ سے کہ بھئی وہ 27ویں ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. آپ کے نبی کی جب صریح حدیث موجود ہے، صریح کلام موجود ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو ہم 27ویں کو کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی پیر صاحب فرض کر لیں واقعی کوئی شیخ کامل ہے اور ان کو الہام ہوا یا انہوں نے علامات کے ذریعے کوئی بیان کر بھی دیا، تب بھی وہ ہمارے لیے دلیل اور شرعی حجت کا اعلان کر دیا تو ہم 25، 27 اور 29 کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمارے نبی کا فرمان حق ہے، یہ مخفی ہی ہے. اگر یہ ظاہر کرنا ہوتا تو سب سے بڑے جو اولیاء ہیں امت کے، وہ تو نبی کریم کے سامنے کوئی ایسی کوئی بات بیان کی ہو. یہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو صحابہ تک کو حاصل نہیں ہوئی بعض چیزیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حاصل ہو گئی. تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں. آپ ہر رات عبادت کریں، اور ایسے حضرات سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مریدین کو
ना मतलब किसी रात की फजीलत से महरूम करवाएं। अगर आप ऐलान कर देंगे आपकी वाह वाह तो हो गई, लेकिन फर्ज कर लें वो रात नहीं है और अगली ताक रातों में है, तो आपने तो अक़बाल किस पर होगा? जिसके दिल में खौफ खुदा होगा ना, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। देखें, किसी भी चीज़ की फजीलत कई जिहतों से और कई हैसियतों से जानी जा सकती है। एक तो ये कि कोई कामिल शख्सियत हो, ज़ात हो जो तारीफ़ करे, तो उससे फिर किसी चीज़ की फजीलत निखरती है और ज़ाहिर होती है। इसीलिए अगर कोई कमाल कम रखने वाला तारीफ़ करे तो इतना लुत्फ़ नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई बहुत ही कामिल शख्स, आलिम भी हो, मुफ्ती हो, शेख हो, और कहें रईस भाई आजकल तो बहुत ज़बरदस्त पोस्टिंग कर रहे हैं आप, तो एक अलग खुशी महसूस होती है। अब जिस रात की तारीफ़ खुद अल्लाह करे और रसूल करे, दूसरा फिर उस किसी ज़ात में ख़ुद कोई फजीलत और कमाल होता है, उस एतबार से तारीफ़ कोई करे ना करे उसकी फजीलत ज़ाहिर होती है, और वो इस रात में अल्लाह ताला ने रख दी है। शब क़दर जो आपने सूरह इन्ना अंज़लना का हवाला दिया, 1000 महीनों से बेहतर जिब्रील अमीन फ़रिश्ते नाजिल हो रहे हैं, और सुबह तक अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सलामती है रात। तो इसका मतलब ये है कि ये रात बड़ी अपने अंदर फजीलत रखती है। और बुखारी की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन फ़क़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने इस रात में ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम किया, जो कुछ पहले कर चुका है अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। इसका मतलब ये शब क़द्र मिल जाए तो ये फजीलत, तो ये मतलब ख़ुद इख्तियार करे, तारीफ़ करे एक अलग चीज़ है, और फिर उसकी तलाश का हुक्म दे दे, दूसरों को उसकी कदर करने का कहे, ये एक अलग और फजीलत है। तो नबी करीम ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करो। जब अल्लाह के नबी तलाश करने के लिए कह रहे हैं तो गुज़र गई, बहुत ही अफजल रात थी, लेकिन 27वीं ही शब कदर हो ये ज़रूरी नहीं है, ताक रातें। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि फ़जीलत के हुसूल के लिए तो बहुत भाग दौड़ करते हैं, और फिर जैसे मैसेजेस आते हैं, कोई वजीफ़ा बता दें, कोई नमाज़ बता दें इस रात की, अच्छा शौक़ है, लेकिन इसमें एक नक़्स ये है कि हम जो साबिक़ा ज़िंदगी में कर चुके हैं या जो मौजूदा दौर में कर रहे हैं उसका एहतिसाब नहीं करते। हालांकि हदीस जो अर्ज़ की ईमानन व एहतिसाबन, कि क़याम हो ईमान और एहतिसाब के साथ, तो अपने साबिक़ा ज़िंदगी का एहतिसाब भी करना चाहिए। अगर हमने अल्लाह के हक़ में कोताही की है, जो हमारा और अल्लाह के दरमियान मामला, जैसे किसी ने शराब पी है या कोई और गलत काम, किसी तरह अगर नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, रोज़े क़ज़ा हुए हैं, बदनी इबादत, तो उनको अदा करने का एहतिमाम करना और आइंदा इरादा करना कि अदा करेंगे अगर ज़्यादा है तो। इसी तरह माली इबादत की अदायगी में ताख़ीर हुई है तो उसको अदायगी का जहन बनाना, जैसे क़ुरबानी पिछले दिनों की कोई रह गई है पिछले सालों की, तो उसका फ़िदिया, ज़कात की अदायगी में ताख़ीर की है तो फिर ज़कात की अदायगी हिसाब करके करना। इसी तरह अगर मखलूक के साथ बुरा सलूक किया है, बाद औक़ात देखते हैं कि सूद ले रहे हैं, अच्छा सेल्समैन हैं, दाढ़ी भी रखी हुई, झूठ बोल बोल के चीज़ें बेच रहे हैं, और लैलतुल क़द्र में आके ओ लंबी लंबी चौधरी साहब नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और लोग हैरान हो के भाई वाह क्या बात है, एक क़याम आधे घंटे से देख रहे हैं क़याम में खड़े हुए हैं, जो पहले फ्रॉड करके आए वो क्या है, तो वो हम तवज्जो नहीं करते। हम समझते हैं शायद इन ज़ाहिरी आमाल से माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अल्लाह ताला को हम मुतासिर कर लेंगे, अल्लाह ताला हमारी तरफ माइल हो जाएगा और सारे पिछले हमारी कोताहियाँ फरामोश फरमा देगा। वो चाहे तो कर सकता है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन अपने बारे में खुशफहमी मुब्तला रहना ये क़तन गैर मुनासिब है। लिहाजा अगर किसी बंदे को मारा है, तकलीफ़ पहुँचाई है, उसको हर्ट किया है, रूहानी तकलीफ़ पहुँचाई है, तो मुआफ़ी मांगे, अपने आप को सज़ा के लिए पेश करें। अगर किसी का माल दबाया हुआ है किसी भी शक्ल में, तो ये उमूर नहीं करेंगे, और फिर हम पूरी पूरी रात क़याम करते रहें और सोचें कि शायद अल्लाह ताला बख्श देगा। ज़ाहिर शरअ यही कहती है कि ऐसे शख्स के लिए बख्शिश के इम्कानात कम हैं, खुसूसन अगर माँ बाप का दिल दुखाया हुआ है, मुआफ़ी तलब करें, अपनी माँ से, अपने बाप से, वालिद साहिब से, उनसे करें। इसी तरह ज़ौजैन आपस में थोड़ा सा गौर कर लें, अगर हमें सुन रहे हों, जो बहनें सीने पर चढ़ चढ़ के शोहर को एहसास दिलाती तो सारे बाल काट दूंगी तुम्हारे, गंजा कर दूंगी तुम्हें, तो बेचारा शोहर दबा हुआ है, तो वो बदतमीज़ियाँ कर रही हैं। इसी तरह बाद शोहर अपने हाकमियत के ज़ुल्म में उस महकूमा के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। इस रात अच्छी तरह एहतिसाब करके एक दूसरे से मुआफ़ी तलब करके एक तजदीद अहद करें, तजदीद नीयत करें, तजदीद आमाल की बुनियाद रखें, तौबा भी हो और फ़ज़ाइल भी हों, तो इंशाअल्लाह बरकत। फ़िक्र का ज़ाविया तब्दील करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़, आज नहीं माफ़ी मांगोगे कल तो मांगनी पड़ेगी, अल्लाह की बारगाह में मांगनी पड़ेगी। यहाँ मुआफ़ी मांगेंगे नेकियां बच कर रहेंगी, सामने वाला मुआफ़ बख्शिश व मग़फ़िरत करें, इसाले सवाब करें, उसके लिए सवाब जारिया कर दें, तो अल्लाह मैदान माशर में राज़ी कर देगा। लेकिन अगर यहाँ नहीं मांगी
وہاں معافی سے نہیں گزارا ہوگا کہ معاف کر دو، نہیں، وہاں نیکیاں نکال کے اس کے نام اعمال میں، اور حساب پورا نہیں ہوا تو اس کے گناہ نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ تو حدیثیں بتاتی ہیں کہ کئی لوگ تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لانے کے باوجود میں چلے جائیں گے۔ تو اس پوائنٹ کو اگر ذہن میں رکھیں، اس بات کو، تو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح۔ اگر اس امر کو دیکھیں تو یہ تو قریب بواجب ہے کہ اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس میں عبادات اختیار کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رات کے حصوں کو مختلف عبادات میں بانٹ دیا جائے۔ صحیح۔ تنوع اس کو کہتے ہیں کہ مختلف اقسام کی عبادات اختیار کی جائیں تاکہ ایک قسم کی عبادت سے نفس کا کوفت محسوس نہ کرے۔ ہاں، صحیح، اس کی صحیح۔ فطرت ہوتی ہے، آپ قرآن جی، پڑھتے جی، جائیں گے، ہاں۔ کچھ عرصے بعد ایسا ہو جائے گا تو جی، تھوڑا جی، جی۔ جیسے مغرب کے بعد سے لے کر اور طلوع فجر تک تقریباً یہ پوری رات کا وقت ہوگا، تو اس میں ڈیوائیڈ کر لیں مختلف امور۔ اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ نوافل تو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، تھوڑا سا چینج کریں، جو سابقہ زندگی کی قضا نمازیں ہیں جیسے ان کو ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے کچھ علم دین سیکھنے کا معاملہ، اپنے حبیب کو اس وصف کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، قل ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے علاوہ پھر قرآن پڑھیں تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ مفہوم سمجھ میں آئے، مقصود الہی سمجھ میں آئے، اور اسی طریقے سے کلمہ پاک ہے، دیگر اس کے ذکر الہی۔ اور اگر خدا نخواستہ کچھ بھی نہیں کر سکیں، اس رات کو باہر کرکٹ نہ کھیل کر لوگوں کی زندگیاں خراب نہ کریں، ان کی نیندیں خراب نہ کریں، گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر بیٹھ گئے، کوئی الٹی سیدھی چیزیں دیکھنا شروع کریں، یہ طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں بس، وہ ان کی سنجیدہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو کم از کم امام غزالی فرماتے ہیں یہ گناہ گار کو چاہیے کہ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم سو جائے تاکہ اتنی دیر شیطان اس سے کوئی گناہ نہ کرے۔ سب سے افضل ہے تو قرآن سے متعلق ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت افضل ہے، لیکن حقیقتاً وہ عمل آپ کے لیے بہتر ہے کہ جس میں آپ کی طبیعت کی رغبت ہو۔ اب زبردستی آپ نے کہا میں 5000 دفعہ کلمہ پڑھوں گا میں، اب وہ بیٹھے میں بور ہو گئے، نیند آ رہی ہے، جھونکے لے رہے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں، جتنا ہو گیا ہے، تو ایسا مطلب عبادت سے کم حقہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ الحمدللہ یہ متوقع شب قدر ہے، اور اکثر مسلمانوں کا رجحان اسی طرف ہے کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ ویسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21 ہے، 23، 25، 27 اور 29۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ 27 میں جوش سب سے زیادہ ہوتا ہے اور 29ویں رات سب سے زیادہ مظلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پھر زمزمہ پہ رش ہوتا ہے یا طارق روڈ پہ رش ہوتا ہے، اور وہاں پر ہم 29ویں شب منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط روش ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن ایک ساتھ نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس رات کی فضیلت کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کو نازل کرنے کے لیے اسی رات کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عظیم انعام نازل فرما دے، وہ رات بھی باعث برکت ہو جاتی ہے، اور اس سے اکتساب فیض کرنا یہ مطلوب شرع ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن آئے، حالانکہ امت کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی برکت سے ایک رات شب قدر بن جائے، تو جس رات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، سوچئے وہ رات کس قدر بابرکت ہوگی کہ اس رات کی برکت سے پوری دنیا فیض حاصل کر رہی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
83 سال 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے، اور ذرا غور سے سنیں اور خصوصاً ہماری بہنیں اپنی قسمت پر رشک کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 83 سال 4 ماہ تک دن میں جہاد کیا اور راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتا تھا. 83 سال 4 ماہ. تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات کو سنا تو ان کے قلب میں رشک پیدا ہوا کہ کتنا اچھا آدمی تھا، اتنا اس نے عبادت کی، اتنا اس نے اپنے درجات کی بلندی کا سامان کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً یہ سورہ نازل فرمائی اور ہمیں تسلی دی کہ بنی اسرائیلی 83 سال 4 ماہ تک مستقل عبادت کرے تو جو مقام وہ پائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اس ایک رات کی قدر کر کے عبادات اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ وہی مقام اسے عطا. اور تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بروز قیامت ایک اسرائیلی ہوگا، بنی اسرائیلی. یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو آج کل یہود لوگ ہیں. وہ آئے گا جس نے 400 برس تک اللہ کی عبادت کی ہوگی، اور ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آئے گا جس نے صرف 40 سال عبادت کی. ان کو بدلے اور انعامات دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ثواب زیادہ ہوگا اور بنی اسرائیلی کا کم ہوگا. تو وہ دائرہ ادب میں رہ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب کریم تو عادل ہے، میں نے 400 برس تک عبادت کی، اس نے 40 برس، اس کو انعام زیادہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا کہ تم نے عذابات سے بچنے کے لیے عبادت کی ہے، اور میں نے تو ان کے لیے اعلان کر دیا تھا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے حبیب یہ اللہ کی شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیلی کو کہا کہ میں نے تو ان کو عذاب سے بے خوف کر دیا تھا، ان پہ اجتماعی عذاب نہیں آنا تھا، اس کے باوجود اس نے عبادت اختیار کی تو اس کے 40 برس تیرے 400 برس پر بھاری ہیں. ہماری عمریں کم ہیں لیکن ہمارے اعمال کا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے بہت زیادہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں.